رائٹ. تو یہ جو آیت میں پڑھ رہا تھا سورہ حجرات کی، اس کے میں نے پرسپیکٹو میں آپ کو یہ احادیث سنائی. کیا کہ ہو ایور ڈز ناٹ ریپینٹ، اگر اس سب کے بعد بھی ایک بندہ توبہ نہیں کرتا تو پھر ہم الظالمون، وہ پھر واقعی ظالم ہے. کہ جب کہ اللہ نے اتنے موقع رکھے ہوئے ہیں کہ تمہارا ایک گناہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور بلکہ اس سے پہلے بھی ویٹ ہو رہا ہے 6 گھنٹے کہ یہ کر لے. اسی لیے رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے سویا کریں. یہ کتنی ڈینجرس چیز ہے کہ آپ رات کو گناہ کر کے سو جائیں اور اس کے بعد آپ کی موت ہو جائے اور آپ کو جو ہے وہ جاگ ہی نہ آئے. یعنی ظاہر ہے 6-7 گھنٹے تو بندہ سوتا ہے، یعنی اس کی توبہ ہی نہیں ہوئی. جو گناہ وہ کر کے سویا پھر اسی میں انسان کی موت آ گئی. تو یہ بہت ڈینجرس بات ہے. اس لیے جب بھی گناہ ہوا تو اس کو فوراً سے معافی مانگے. پھر قرآن کی چیپٹر 66 سورہ تحریم، اس میں اللہ تعالیٰ اگین ایمان والوں سے مخاطب ہے ہم سے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ریپینٹ ٹو اللہ وتھ سنسیئر ریپینٹنس. اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کی طرف رجوع کرو وتھ سنسیئر ریپینٹنس. واٹ از مینٹ بائی سنسیئر ریپینٹنس؟ یہ اگلا ٹاپک ہے. اس پہ حضرت علی کا اور حضرت عمر کا، غالباً حضرت عمر کا میں آپ کو کال بھی سناؤں گا کہ سنسیئر ریپینٹنس سے کیا مراد ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ ہماری توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ سنسیئر ریپینٹنس کرو اگر ریپینٹنس کرنی ہی ہے. پھر سورہ نوح میں بہت زبردست جو ہے وہ بات آئی ہے. سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی طرف پلٹو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. اور اس کے پھر حضرت نوح نے فائدے گناتے ہیں. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. Allah will forgive you of your sins and delay for your specified term. Indeed, the time set by Allah, when it comes, it will not be delayed. پہلا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ظاہر ہے انہیں بینیفٹس گنائے وہ یہ کہ تمہاری اولاد اس میں برکت آئے گی، تمہارے مال اس میں برکت آئے گی، تمہاری اکانومی بہتر ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر بارش برسائے گا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ استغفار رزق کو بڑھاتا ہے. اگر کسی نے اپنا رزق بڑھانا ہے تو وہ استغفار کو پکڑ لے. انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میجورٹی صحابہ جب ان سے کوئی ذکر پوچھتے تھے تو یا وہ درود ابراہیمی بتاتے تھے یا وہ استغفار بتاتے تھے. یہ ثابت ہے صحیح حدیث سے. تو استغفار کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو کانسٹنٹلی اپنا لیتا ہے، بہت زیادہ کانسٹنٹ استغفار کرتا ہے، اللہ ول میک اے وے آؤٹ آف ہم فرام ایوری ڈیفیکلٹی. اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ہر مشکل سے کوئی راستہ نکال دیتا ہے. تو میں نے خود بھی پرسنلی اپنی لائف میں دیکھا، ایم شور کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بندہ بہت زیادہ استغفار کرتا ہے اس کے معاملات آسان ہوتے ہیں. اور جو بندہ جتنے گناہوں میں پڑا ہوتا ہے اور استغفار جو ہے نہیں کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے معاملات پھر بہت تنگ ہو جاتے ہیں، اس کی لائف بہت تنگ ہو جاتی ہے. اسی طرح سب سے جو بہترین، یہ ون آف دا فیوریٹ آیاز ہے صحابہ کی. میجورٹی صحابہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے، صحابہ کی آپس کی کنورسیشنز یہ ہوتی تھی، بیٹھ کر ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے کہ آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے، آپ کی فیوریٹ آیا کون سی ہے. تو چیپٹر 39 ورس نمبر 53 سورہ زمر ورس 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یہاں پر یا عبادی تمام انسانوں سے بات ہو رہی ہے، الذین اسرفوا علی انفسہم جو کہ زیادتی کر چکے ہیں اپنے نفس میں، who have crossed the limits. اسرفوا یعنی کہ اسراف کر دیا ہوا ہے، زیادتی کر دی ہوئی ہے انہوں نے اپنے نفس پر. کیا کہو انہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس گناہ لے کر آئے اور تیرے گناہ جو ہے وہ زمین سے آسمان تک جو ہے وہ ڈسٹنس کو فل کر رہے ہیں، لیکن تم مجھ سے سنسیئر ریپینٹنس کرتا ہے تو میں تجھے معاف کروں گا.